TNT TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پوسٹ ٹراپیکل طوفان فیونا سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کیا تاکہ نقصان کا جائزہ لیا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ اٹلانٹک کینیڈا میں وفاقی ادارے کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پوسٹ ٹراپیکل طوفان فیونا سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کیا تاکہ نقصان کا جائزہ لیا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ اٹلانٹک کینیڈا میں وفاقی ادارے کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ میں اسٹینلے برج کا دورہ کیا جہاں طوفانی لہروں اور سمندری طوفان سے چلنے والی ہواؤں نے عمارتوں کو تباہ کر دیا اور ماہی گیری کی کشتیوں کا متاثر کیا۔ اس موقع پر ٹروڈو نے جزیرے پر متاثرہ کمیونٹیز کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ ٹروڈو نے کوسٹ گارڈ کالج میں کیڈٹ سے بھرے کمرے سے خطاب کیا اور فیونا کے دوران خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ٹروڈو نے کہا کہ آپ ان پچھلے دنوں جو کچھ کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے ایک وسیلہ ہونے کے ناطے یہ دکھا رہے ہیں کہ کینیڈا کا بہترین کیا ہے۔ یہ لوگ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور، نووا اسکاٹیا اور PEI کے کچھ حصوں میں صورتحال اب بھی سنگین ہے جہاں ہزاروں رہائشی اب بھی بجلی سے محروم ہیں اور طوفان کے ملبے سے سڑکیں گزرنے کے قابل نہیں ہیں۔ آٹوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر دفاع انیتا آنند نے کہا کہ کینیڈین آرمڈ فورسز کے مزید اہلکاروں کو صفائی اور ہائیڈرو ورکرز کی مدد کے لیے تعینات کیا گیا ہے کیونکہ وہ طوفان کے بعد تاریک دنوں میں بھی خطے کے وسیع حصوں میں بجلی بحال کر رہے ہیں۔ صوبے نووا اسکاٹیا میں 1,30,000 کے قریب افراد تاحال بجلی سے محروم ہیں۔ کینیڈا کی وفاقی NDP کا خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی پارلیمانی تحقیقات کا مطالبہ۔ NDP رہنما کہتے ہیں کہ تحقیقات کرنی چاہیے کہ گروسری چینز ناجائز منافع خوری تو نہیں کر رہی۔ لبرل حکومت مہنگائی پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی۔ کینیڈا کی وفاقی NDP خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی پارلیمانی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا بڑی گروسری اسٹور چینز زیادہ منافع میں اضافہ کر رہی ہیں۔ کینیڈا کی بڑی گروسری چینز کی جانب سے حالیہ مالیاتی رپورٹس کے مطابق ان کے منافع میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ کینیڈا میں افراط زر کا مسئلہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق پچھلے سال گروسری کی قیمت میں 10.8% اضافہ ہوا ہے۔ NDP کے زراعت کے نقاد الیسٹر میک گریگور نے کہا کہ وہ ایگریکلچر کمیٹی کے سامنے ایک تحریک پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ اس بات کی تحقیقات کریں کہ آیا گروسری اسٹورز افراط زر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ NDP رہنما کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں کینیڈین جواب کے مستحق ہیں اور اس وقت جہاں وہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں بدقسمتی سے ان کے پاس ایک لبرل حکومت ہے جس نے اس کردار پر زیادہ توجہ نہیں دی جو کارپوریٹ لالچ بڑھتی ہوئی قیمتوں میں ادا کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کینیڈین اپنے بجٹ میں توازن پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس بات کے بھی مستحق ہیں کہ اراکین پارلیمنٹ اس مسئلے کو دیکھیں اور حل تلاش کریں۔ کینیڈا کی ریٹیل کونسل جو بڑے گروسروں کی نمائندگی کرتی ہے نے کہا کہ وہ کمیٹی کے مطالعے کی مخالفت نہیں کرتی لیکن اسے بیرونی دباؤ جیسے یوکرین میں جنگ کھانے کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات کو دیکھنا چاہیے۔ ٹورنٹو کی شہری انتظامیہ نے ملک بھر میں جاری مزدوروں کی کمی کی وجہ سے اپنے موسم خزاں کے تفریحی پروگراموں کا 5% منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کی شہری انتظامیہ نے ملک بھر میں جاری مزدوروں کی کمی کی وجہ سے اپنے موسم خزاں کے تفریحی پروگراموں کا 5% منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 540 کورس کی منسوخی کی رقم 10,000 ہے جن کا اس موسم خزاں کے سیشن میں انعقاد کا منصوبہ بنایا گیا تھا جو 1 اکتوبر سے دسمبر کے اوائل تک جاری رہتا ہے۔ متاثر ہونے والے پروگراموں میں تیراکی سیکھنا اور اسکیٹ کلاسز، فٹنس کلاسز اور اسپورٹس پروگرامنگ سیکھنا شامل ہیں۔ سٹی آف ٹورنٹو کے کمیونٹی تفریح کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ دیگر چیزوں کے علاوہ عملے کے مسائل وبائی امراض کے دوران خصوصی ریک ورکرز کے لیے سرٹیفکیشن پروگرام پیش کرنے میں ناکامی سے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ساری افرادی قوت جن میں سے زیادہ تر جز وقتی کارکنوں پر مشتمل ہے دوسرے مواقع کو حاصل کرنے کے لیے 2019 میں اس کردار سے ہٹ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان لیڈرشپ اور سرٹیفکیشن کے مواقع اور آؤٹ ریچ اور بھرتی کرنے کے لیے جتنی جلدی ہو سکے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں
لیکن ہم 1000 لوگوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور مکمل طور پر بیک اپ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ شہری حکام نے کہا کہ وہ تفریحی عہدوں کے لیے بھرتی کو ترجیح دینا جاری رکھے ہوئے ہیں، بشمول ایکویٹکس اسٹاف اور آئس اسکیٹنگ انسٹرکٹرز۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ عملے کی کمی کو پوری طرح سے پورا کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ شہری حکام نے نیوز ریلیز میں کہا کہ شہر اس موسم خزاں میں اپنی بھرتی کی کوششیں جاری رکھے گا، کیونکہ یہ جنوری میں شروع ہونے والے موسم سرما کے پروگرام کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان کے دیرینہ دوست چین نے امریکی تنقید کے جواب میں رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب کے دوران اس مشکل گھڑی میں اپنے دوست ملک کے ساتھ ہیں اور ہر ممکن مدد کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے دیرینہ دوست چین نے امریکی تنقید کے جواب میں رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب کے دوران اس مشکل گھڑی میں اپنے دوست ملک کے ساتھ ہیں اور ہر ممکن مدد کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کی پرزوں کی فروخت پر بھارتی اعتراض مسترد کر دیا۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا تھا۔ اس دوران امریکی وزیر خارجہ نے بلاول کو کہا تھا کہ سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر چین سے قرضوں کی ادائیگی میں نرمی پر بات کرے تاکہ پاکستان میں حالات جلد از جلد بہتر ہو سکیں۔ تاہم چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کا قرض معاف کرنے یا فی الحال قسطیں معطل کرنے کے سوال کے جواب پر کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان نتیجہ خیز اقتصادی اور مالی تعاون رہا ہے اور عوام اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک سیلاب زدگان کا تعلق ہے تو چین دوست ملک کے ساتھ کٹھن وقت میں پوری طرح کھڑا ہے اور سیلاب زدگان کے لیے $56 ملین کی امداد کر چکا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کے معاملے پر تنقید کرنے کے بجائے امریکہ پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے حقیقی اور سود مند امداد کرے۔ دوسری جانب بھارت کو عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزوں کی فروخت پر اعتراض مسترد کر دیا۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزے فروخت کرنے پر بھارتی اعتراض مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا F-16 پروگرام دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہے۔ ذمہ داری ہے کہ جسے فوجی سامان فراہم کریں اسے مینٹیننس بھی دی جائے۔ پاکستان کے لیے ڈیل پہلے سے فراہم کردہ طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے ہے۔ پاکستان کو نئے طیارے، سسٹم یا نیا اسلحہ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دفاعی پروگرام ملک یا اس خطے میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں کہ ان خطرات کو بڑھنے دیا جائے۔ دوستوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اختلافات سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے گزشتہ دنوں پاکستان کو F-16 طیاروں کا سامان اور آلات فروخت کرنے کی منظوری دی تھی۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں طوفان آئن نے معمولات زندگی مفلوج کر دیے، اسکول اور ایئرپورٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں طوفان آئن نے معمولات زندگی مفلوج کر دیا، اسکول اور ایئرپورٹس بند کر دیے گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فلوریڈا میں اس شدت کا طوفان 100 سال میں کبھی نہیں آیا۔ ادھر کیوبا میں 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے جھکڑوں نے 100 سے زائد عمارتوں اور مکانات کو نقصان پہنچایا۔ حکام کے مطابق فلوریڈا میں اتنا شدید طوفان 100 سال کے دوران بھی نہیں آیا۔ انتظامیہ نے 20 لاکھ شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 5000 نیشنل گارڈز کو الرٹ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ فلوریڈا سے قبل طوفان نے کیوبا میں تباہی مچائی۔ طوفان سے سینکڑوں گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ 200 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا۔ 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ درخت جڑوں سے اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے۔ مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ کیوبا میں 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہیں، جبکہ مختلف حادثات میں ایک خاتون ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔